السلام علیکم، میں محمد علی خان اپنے یوٹیوب چینل سوشل سگنل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ہمارے معاشرے یعنی پاکستانی معاشرے میں شادی بیاہ کے مسائل۔ خواتین کے رشتے کیوں نہیں ہو رہے، مردوں کے رشتے کیوں نہیں ہو رہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ میں لڑکی اور لڑکے کا لفظ بھی تو استعمال کر سکتا تھا، مگر میں نے خواتین اور مردوں کا الفاظ استعمال کیے کیونکہ اب 18، 20، 25 سال کی عمر میں شادی کرنے کی ریت دم توڑتی جا رہی ہے۔ خواتین کی طرف آ جائیں تو بالوں میں چاندی آ جاتی ہے۔ 30، 32، 35 سال تک رشتہ کرنے کے لیے تعلیم کی شرط سامنے آ جاتی ہے۔ جی تعلیم جاری ہے، بچی ابھی ہماری پڑھ رہی ہے، پڑھنے کے بعد جی وہ کہیں جاب کر رہی ہے، کہیں جہیز جمع کرنے کا مسئلہ ہے، کہیں ذات برادری کے مسائل ہیں، کہیں پسند کی شادی کی اجازت نہیں ہے، کہیں اگر لڑکی ایگری ہے، تیار ہے، تو سامنے جہاں لڑکا ہے وہ سیٹل نہیں ہے، اس کی سرکاری نوکری نہیں ہے، اس کا اپنا کاروبار نہیں ہے، وہ لڑکی کو الگ گھر نہیں دے سکتا۔ غرض کے بے تحاشا مسائل دونوں طرف موجود ہیں۔ لڑکی والے جہیز کے معاملے کو لے کر پریشان رہتے ہیں کہ کیا کچھ دینا پڑے گا، نہ جانے سامنے والے لوگ کیسے ہوں گے، رشتہ داروں میں نہیں ہو، کہیں ذات برادری میں باہر دینا پڑ گیا تو لڑکی کا حصہ بھی باہر چلا جائے گا، تو یہ مسائل بھی درپیش رہتے ہیں۔ جبکہ لڑکے والوں کی طرف سے کہ ہاں جی ابھی لڑکا بھی سیٹل نہیں ہے، ابھی پیروں پہ نہیں کھڑا ہوا، ابھی وہ کما رہا ہے، اگر وہ کہیں بیرون ملک نکل گیا تو اس سے پیچھے پورا گھر دیکھنا ہے، بہن بھائیوں کی شادی کرانی ہے، والدین کو دیکھنا ہے، حج عمرہ کرانا ہے، گھر بنانا ہے، پھر کہیں جا کے 40، 45 سال کی عمر میں اس کا نمبر آتا ہے۔ جو بیرون ممالک پاکستانی باہر ہیں اور ان کی 35، 40 سال کے بعد شادی ہوئی، وہاں پہ اس طرح کے مسائل عام ہیں۔ پھر شادی ہونے کے بعد مہینہ 2 مہینہ اس نے پاکستان میں گزارنا ہے، پھر بیرون ملک چلے جانا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ چند یہ کیسز میں جو کہ یورپ کے ہوتے ہیں، لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں، جبکہ سعودی عرب، دبئی یا خلیج کے ممالک میں ایسی سہولت ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارا معاشرہ اس حوالے سے کیا کردار ادا کر رہے ہیں، ہم لوگ انفرادی یا اجتماعی طور پر کہاں کھڑے ہیں؟ نہ ہی اس معاملے میں انفرادی طور پہ کوئی بہتر کوششیں نظر آتی ہیں، اور نہ ہی سوسائٹی اجتماعی طور پہ کہیں نظر آتی ہے کہ بے جا رسوم و روایت کو کسی طرح ختم کیا جائے۔ کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ 40 سال تک شادیاں نہیں ہوتی اور لڑکے اور لڑکیاں مطمئن کو زندگیاں گزار رہے ہیں، تو واقعی وہ مطمئن ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے اپنی جسمانی تسکین کا سامان کسی اور رستے پر تلاش کر لیا ہے؟ نکاح جسمانی ضرورت ہے، ایک نسل نو کی بنیاد ہے۔ ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے اور زنا کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ بس نکاح کے لیے جہیز، بارات، ولیمہ، لاکھوں روپے جیولری حق مہر درکار ہے، اور غلط کاری بدکاری کے لیے صرف آپس کی رضامندی اور جگہ درکار ہے۔ ذرا سوچئے معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، اور اس طرح کے مستقبل میں کیا نتائج نئی نسل پر برآمد ہو سکتے ہیں۔ خدا را اپنے بچیوں اور بچوں پر توجہ دیں، ان کی شادیاں وقت پر کریں، نکاح کو مشکل نہ بنائیں، ذات برادری کو نظرانداز کرنا سیکھیں۔ اللہ کے نزدیک تو سب سے زیادہ تقوی کی اہمیت ہے نا، تقوی دیکھیں، برسر روزگار دیکھیں، اس کا نیک اور مہذب ہونا دیکھیں، ان چیزوں کو قابل ترجیح رکھیں، اور لڑکی اور لڑکے کی پسند کو بھی مد نظر رکھیں۔ زندگی تو انہوں نے گزارنی ہے نا، اگر 50، 60 سال کے ماں باپ ہیں یا دیگر سرپرست ہیں، انہوں نے ایک اپنی طبعی عمر پوری کر کے چلے جانا ہے، باقی زندگی تو آپ کے بچے اور بچی نے گزارنی ہے، تو ان کو آزادی دیں، اخلاق کے دائرے میں، تہذیب کے دائرے میں، معاشرے کی اخلاقی اقدار کے دائرے میں اپنی زندگیاں بھی آسان بنائیں، ان کا مستقبل آسان بنائیں، کوشش کریں، قدم اٹھائیں، ضمیر کو آواز دیں، سوشل سگنل دیں، اور حقیقی معنوں میں یہ پرابلمز دور کر کے ایک سوسائٹی کو ایک بہتر خاندان، بہتر میاں بیوی، بہتر خاندان اور بہتر گھر فراہم کریں۔ شکریہ، ملتے ہیں اگلی کسی موضوع پر کسی نئی بات کے ساتھ، جب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔